نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات و تحمیدات، اچھے کلمات رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے کہ جس کے بے شمار انگنت احسانات ہمارے اوپر ہیں اور ہر چلتی ہوئی سانس اس کی مرہون منت ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الکونین تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کے ذریعے اللہ نے ہماری رہبری اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا اور اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے امام کائنات نے بے شمار تکلیفیں اٹھائیں، کلفتیں برداشت کی اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین حب البلاد اللہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور پھر مدینہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے رب العالمین مدینہ کو بھی ہمارے لیے ایسا ہی محبوب بنا دے جیسے مکہ مکرمہ کو محبوب بنائے. حضرات، گزشتہ خطبہ میں آپ نے رجب کے حوالے سے کچھ باتیں سنی تھی اور اعمال کی قبولیت کے لیے جو شرائط ہیں ان کا ذکر ہوا تھا. اختصار کے ساتھ اشارتاً یہ بات کی گئی تھی رجب حرمت کے مہینوں میں سے ہے اور ترجیب تعظیم سے ہے، تو اس مہینے کی جاہلیت میں خاص اہمیت اور تعظیم کی جاتی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ حرمت کے 4 مہینے ہیں، ان میں سے ایک رجب ہے. تو اہل عرب اس مہینے میں قتال، لڑائی، فساد اور خون ریزی سے باز آ جاتے تھے، بیٹھتے تھے گھروں میں اپنے خیموں میں اور لڑائی اور قتال کے لیے نہیں نکلتے تھے، کیونکہ عربوں کے ہاں بھی ان مہینوں کی فضیلت اور تعظیم موجود تھی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب کبھی ان کا دل چاہتا تو ان مہینوں کو آگے پیچھے بھی کر لیا کرتے تھے. تو جب رجب کا مہینہ ختم ہوتا اور شعبان شروع ہوتا تو یہ پھر ایک مہینے سے رکے ہوئے جن کی طبیعتوں میں اس وقت فساد، لڑائی، خون ریزی اور جن کا معیشت کا دار و مدار صرف اور صرف لوٹ مار پر تھا، پھر وہ نکل پڑتے
اس لیے شعبان کو شعبان کہا جاتا ہے تشعب سے۔ یہ جو مہینہ جس میں اب ہے یہ شعبان ہے، اور اس کا معنی ہے تشعب سے ہے، جس کا معنی تفرق، یعنی اپنے گھروں کو چھوڑ کر وہ پھر نکل پڑتے لڑائی کے لیے یا اپنے دوسرے کام نپٹانے کے لیے جن کی وجہ سے وہ رجب کی وجہ سے رکے ہوئے تھے۔ تو اس وجہ سے شعبان کو عموماً یہ وجہ تسمیہ ہے جو بیان کی جاتی ہے۔ تشعب سے، تفرق سے، انتشار سے۔ اس مہینے کی کیا خصوصیت ہے، یہ مہینہ کیا اہمیت رکھتا ہے؟ رجب کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ رجب میں کوئی خاص عبادت نہیں، کوئی خاص روزہ نہیں، کوئی خاص نماز نہیں۔ خاص طور پر اس مہینے میں عمرہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے ثابت نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے رجب میں عمرہ نہیں فرمایا۔ البتہ یہ جو مہینہ ہے شعبان کا، یہ مہینہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ اس لیے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ انی اراکا تصوم اکثر ما تصوم فی غیر شعبان، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ شعبان کے علاوہ اور کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے آپ اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ تو اس کے روزے فرض ہیں، باقی مہینوں میں نفلی روزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شعبان میں روزہ رکھا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھتے ہیں۔ اور یہی بات ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ماہ مبارک ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کی راہ میں، ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا، کہ جو کوئی بھی بندہ اللہ کی راہ میں ایک روزہ نہیں رکھتا مگر یہ کہ الا بعد اللہ بہ وجہہ عن النار 70 خریفا او کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ ایک روزہ اس نے رکھا اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت پر جہنم کی آگ کو اس کے چہرے سے دور فرما دیتے، ایک روزہ رکھنے سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے اپنی جنت میں خاص اہتمام کیا ہے، جیسے کہ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں بہت بڑی کوئی دعوت ہو، کہیں کسی بڑی شخصیت نے بڑے لوگوں کو مدعو کیا ہو تو ان میں بھی درجہ بندی کر دی جاتی ہے۔ کچھ VIPs ہوتے ہیں اور کچھ VVIPs ہوتے ہیں۔ یقیناً جنت میں داخلہ پانے والے سب ہی VVIP ہوں گے، لیکن ان میں سے بھی کچھ خاص لوگ ہوں گے جن کو اللہ کی طرف سے ایک خاص پروٹوکول مہیا کیا جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ ان کے لیے ایک گیٹ بنایا جائے گا
جنت کا ایک گیٹ ہوگا ان کے لیے جس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باب ریان بتایا ہے۔ اس گیٹ سے صرف اور صرف روزہ رکھنے والے، وہ جنہوں نے روزوں کا اہتمام کیا ہوگا، وہی اس گیٹ سے گزریں گے۔ اور یقیناً فرض روزہ تو ہر مسلمان رکھتا ہے، نوافل کا اہتمام کرنے والے، نفلی روزوں کا اہتمام کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے، تو اس مہینے میں پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے ہمیں بھی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر جبکہ اس قدر اس کا اجر پیغمبر علیہ السلام کی سچی زبان نے ہمیں بتایا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ جو مہینہ ہے، یہ تابعین اور محدثین اس میں قراءت قرآن کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ عمر بن قیس مشہور محدث ہیں کوفہ کے، جن کے بارے میں سفیان ثوری کہتے ہیں تابعی کہ میں نے قرآن کی قراءت اور فرائض کا علم عمر بن قیس سے سیکھا، اور کہتے ہیں ادبنی عمرو بن قیس الملائی، کہ مجھے اگر ادب کسی نے سکھایا تو عمر بن قیس ہے۔ وہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو اپنے حدیث کی روایت بند کر دیتے اور قرآن پاک کی قراءت میں مشغول ہو جاتے۔ حضرت حبیب بن ابی ثابت یہ مشہور تابعی ہیں، صحابہ کرام سے روایات ان کی موجود ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شہر شعبان شہر القراء، شعبان کا مہینہ قراء کا مہینہ ہے، یعنی قرآن پڑھنے والوں کا مہینہ ہے۔ اور ایک روایت میں شہر شعبان شہر القرآن، شہر رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے ہی، لیکن محدثین شہر شعبان کو بھی قرآن کا مہینہ کہتے ہیں کہ اس میں جو لوگ تراویح پڑھاتے ہیں، رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اہتمام کے ساتھ، وہ پھر شعبان سے اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، خاص اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مہینے میں جہاں روزہ رکھنا ہے وہاں تلاوت کلام پاک کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ انسان آزمایا جاتا ہے، مصیبت آتی ہے، یفتن الرجل فی مالہ واہلہ وولدہ وجارہ، اپنے مال میں اور کبھی اپنے اہل و عیال میں اور کبھی اپنی اولاد میں اور کبھی اپنے پڑوسیوں کی وجہ سے کسی بھی معاملے میں مشکل کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر اس سے بچنے کا تکفرھا الصلاۃ والصوم والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ اگر ان مسائل سے بچنا چاہتے ہیں، ان تکالیف سے آزادی چاہتے ہیں کہ مامون و محفوظ زندگی گزرے، مسائل سے نجات مل جائے، گھر کی پریشانیوں سے نجات ملے اور اہل و عیال اور اولاد کی فتنوں سے بچے رہیں اور پاس پڑوس والوں کی تکالیف سے محفوظ رہیں، تو پھر کیا ہے؟ نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو، فرض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرو اور روزوں کا اہتمام کرو، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک نماز دوسری نماز تک گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے، اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک کفارے کا ذریعہ ہے، گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے صدقہ کا اہتمام کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کرو۔ امر بالمعروف کا مطلب ہے نیکی کی طرف دعوت دینا، اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے برائی سے روکنا۔ یہ وہ اہم ذمہ داری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت پر عائد ہوتی ہے
خصوصی طور پر امت کے علماء پر اور عمومی طور پر ہر کلمہ گو پر کہ جس قدر اسے بات معلوم ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے، برائی سے روکنے کی کوشش کرے۔ تو یہ مہینہ اس کا خاص اہتمام روزوں کا ہے، اس میں روزے رکھنے چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں اس میں بھی لوگوں نے شامل کر دی ہیں۔ اس میں ایک جو شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، اس میں خاص طور پر کچھ اہتمام بتائے جاتے ہیں۔ ایک روایت اس پورے شعبان کے حوالے سے جو بات صحیح ترین ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جو چیز معلوم ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ روزوں کا اہتمام ہے۔ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کا اہتمام کیا ہے۔ اس کے علاوہ خاص نماز، کوئی خاص 15ویں شب کے لیے خاص روزہ یا اور کوئی ایسا اہتمام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اور پھر اس میں کچھ خاص دعائیں گھڑ لی گئی ہیں۔ ایک دعا المحروم کے نام سے دعا وہ مشہور ہے کہ 15ویں شب میں یہ دعا کی جائے تو پھر بندہ محروم نہیں رہتا۔ کیا یہ ثابت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ 15ویں شب میں کسی قسم کی کوئی عبادت ثابت نہیں ہے۔ ایک موضوع روایت بیان کی جاتی ہے کہ اذا جاءت لیلۃ نصف من شعبان، کہ جب 15ویں رات آئے، فقوموا هذه الليلہ وصوموا نہارا، کہ دن میں اس کا روزہ رکھو اور رات میں اس کا قیام کرو۔ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ من گھڑت روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ کر ایک بدعت کو نشر کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ بدعت اور گمراہی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، داستان گوئی کے شوقین لوگ اور پھر اس کو سننے کے شیدائی عام طور پر 15 شعبان کو ہمارے چینل جس کو بیان کرتے ہیں، بڑی لمبی لمبی چیزیں دہرائی جاتی ہیں، عمل سے دور قوم اور داستان گوئی کی شوقین قوم سکرینوں کے سامنے بیٹھ کر یہ سب سنتی ہے۔ لوگ عوام کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کہ یہ ساری ضعیف اور موضوع روایات کا سہارا لے کر اپنی بیان میں کچھ حاشیہ آرائی کر کے لوگوں کے لیے کچھ ان کی ذوق طبع کا اہتمام کیا جاتا ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ ان اللہ یطلع علی خلقہ فیغفر لکل من لا یشرک باللہ، اللہ تعالیٰ 15ویں شب میں اپنی خلق پہ متوجہ ہوتا ہے اور اپنی مخلوق کو دیکھ کر سب کو معاف فرما دیتا ہے الا مشرک، ہاں مشرک کی معافی نہیں ہوتی، اور المشاہد، یا پھر وہ جو کینہ پرور ہے دل میں حقد رکھتا ہے۔ اس روایت کے بارے میں کچھ علماء کی رائے ہے، جیسے شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے کہا کہ یہ روایت بہت سارے طرق سے آئی ہے اس لیے حسن ہے، لیکن اکثر علماء محدثین نے اس کو بھی ضعیف قرار دیا۔ اگر اس کو اس حد تک مان لیا جائے کہ جیسے کہ ایک طبقہ علماء کی رائے ہے کہ یہ حسن روایت ہے، تو بھی اس میں سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ شرک کی برائی ہے، مشرک کی مغفرت نہیں ہے۔ شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی معافی نہیں ہے۔ جب اللہ اپنی خلق کو سب کو معاف کر رہا ہوتا ہے، جب بھی شرک کرنے والا
اس معافی سے دور رہے۔ اور اس مسجد میں بیٹھے ہوئے حضرات جو عقیدہ توحید پر کاربند ہیں، علماء کرام، طلباء اعظام، یہ سب لوگ، ان سے یہ بات بعید تر ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کریں گے۔ ان لوگوں کی طرح جو مزاروں پہ جا کر، قبروں پہ جا کر چڑھانے چڑھاتے ہیں، غیر اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، اپنے ماں باپ کے نام کی قسم اٹھا جاتے ہیں، یا نظر و نیاز کسی دوسرے کے نام پہ پیش کرتے ہیں، یہ شرک اکبر ہے۔ ہاں ایک اور شرک ہے جس کا مجھے بھی ڈر ہے اور آپ کو بھی، اور وہ ہے شرک اصغر، جسے ریا کہا گیا ہے۔ ریاکاری اس میں کہ ہم کوئی نیک عمل کریں اس وجہ سے کہ اس سے ہماری شہرت ہو جائے، لوگوں میں ہماری نیک نامی آ جائے، اس لیے کہ ہماری تعریف ہو، یہ ایسا، اللہ اکبر، یہ ایک ایسی چیز ہے، ایسی بیماری ہے کہ جو بہت ہی خفیہ انداز سے انسان کی نیت کو فساد کا شکار کر دیتی ہے۔ تو شرک اصغر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بھی محفوظ رکھے۔ دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بشرط صحت حدیث، آپ نے فرمایا کہ المشاہن، مشاہن کیا ہے؟ کینہ پرور۔ اور یہ صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کے دن اللہ کی طرف اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تعالی مغفرت فرماتا ہے ہر بندے کی، مگر شرک کرنے والا اور اپنے دل میں کینہ رکھنے والا وہ اس بڑھتی ہوئی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ رحمت بانٹ رہا ہوتا ہے، اپنی نیت کی خرابی کی وجہ سے، دل کی خرابی کی وجہ سے، اور نیت ریاکاری یا دل میں خرابی، کینہ پروری، لوگوں کے لیے حسد، دوسروں کے لیے بغض اور کوڑ جو دل میں انسان چھپا کے رکھتا ہے، اس کی وجہ سے یہ بہتی ہوئی رحمت کا دریا، یہ اس سے یہ پیاسے کا پیاسا رہ جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ وہ جو اپنے بھائی سے 3 دن تک کلام نہیں کرتا، 3 دن تک، 3 دن سے زیادہ گزر جاتے ہیں، وہ پھر بھی اس پر سلام نہیں کرتا، کلام نہیں کرتا، قطع تعلق رہتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب رحمت بڑھ رہی ہو، ہم اتنا زور دیتے ہیں عقیدہ توحید پر، کیونکہ کل قیامت کے دن اسی پر نجات کا دار و مدار ہے، مگر آپ اندازہ کیجئے کہ عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری بات ذکر کی ہے، شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کس بات سے ڈرایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فرمایا کہ المشاہن، جو ہمارے اندر عام ہے، کینہ پروری، دل میں حقد، دل میں حسد لوگوں کے لیے، ہم توحید کے کاربن ہوں اللہ کی توفیق سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمیں اپنے دلوں کو بھی صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ، یہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ بن زید کو کہ اس رات، اس دن میں، اس مہینے میں، دن میں نہیں، اس مہینے میں اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اب یہ کس دن میں پیش کیے جاتے ہیں؟ پورے مہینے کا تذکرہ ہے، شعبان کے شروع میں یا درمیان میں یا آخر میں، اس کا حدیث میں تذکرہ نہیں ہے۔ تو پھر کس بیس پر، کس بنیاد پر 15ویں رات کو خاص کیا جاتا ہے؟ اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کے حوالے سے فرمائی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کے سامنے اعمال پیش ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس وقت روزے سے ہوں۔ کائنات کے امام جن کے کوئی گناہ ہے ہی نہیں، جو معصوم ہے، سید الکونین ہے، وہ اس قدر حریص ہے نیکی کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کہ میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ میں اور آپ، ہم ذرا اپنے اعمال کا محاسبہ کریں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔
ہم تو کس قدر گناہ کرتے ہیں، کس قدر غلطیاں ہیں، تو کیوں نہ اس شعبان کے مہینے میں اس سارے اپنے صفحہ حیات کو کچھ صاف کرنے کی کوشش کر لیں، اپنے اس دل کو شیشہ بنانے کی کوشش کر لیں جس میں ہم نے لوگوں کے لیے کینہ چھپا رکھا ہے، اور رب کے دربار میں ہمارے بھی اعمال اس انداز سے پیش ہوں کہ ہم روزے سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔